मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन वनज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ुल लकुम मिआदु यौमिन ला तस्तअख़िरून अन्हु साअतन वला तस्तक़दिमून। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। और तुझको जो हमने भेजा है सारे लोगों के वास्ते खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला। खुशखबरी सुनाने को और डर सुनाने को, और लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। और कहते हैं वो लोग, कब है ये वादा अगर तुम सच्चे हो। कह दीजिए पैगंबर, तुम्हारे लिए ये वादा एक खास दिन में है। तुम्हारे लिए ये वादा एक खास दिन में आएगा, न देर होगी उसमें, उससे एक घड़ी भी, और न जल्दी। कुरान मुक़द्दस की आप हजरात अल्लाह के पाक कलाम की सूरह सबा सुन रहे हैं, और सूरह सबा की आयत नंबर 28 और 29, 30 तीन आयतें आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले अल्लाह की तौहीद को बयान किया जा रहा था। उसके ऊपर दलाइल कुरान मुक़द्दस के जरिए दिए जा रहे थे। यूं फरमाया पिछली तफसीर में कि यूं बता दो कि तुम्हें जो रिज्क आसमान से और जमीन से आ रहा है कौन दे रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहे हैं। और इस रिज्क के जरिए बहुत से लोग हिदायत पर आ जाते हैं, बहुत से गुमराही में पड़े रहते हैं। और यूं भी कहा कि हमारी गलतियों के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा और तुम्हारे गुनाहों के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारे करतूतों के बारे में। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक दिन सबको जमा करेगा और फैसला सुना देगा। और वो बेहतरीन है किस्सा सुनाने वाला, किस्से को चुकाने वाला है, वो जानने वाला है।
یوں بھی کہہ دو کہ ہمیں دکھاؤ تو کیسے ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم نے اللہ کے شریک قرار دے رکھا ہے، وہ بتاؤ تو کہاں ہیں؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی زبردست اور غالب ہے۔ یہ پچھلی تفسیر تھی۔ آج کی تفسیر میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کو بیان کرنے کے بعد نمبر جو آتا ہے وہ پھر رسالت کا اور رسول کا آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو توحید ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ ہے رسالت۔ اور کامیابی جو ملے گی وہ دونوں سے ملے گی، توحید سے بھی اور رسالت سے بھی۔ جو لوگ توحید ہی توحید کو مان رہے ہیں وہ بھی ان کو بھی کامیابی نہیں ملے گی، اور جو لوگ رسول کو ہی رسول کو مان رہے ہیں ان کو بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، پیغمبر جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننے پر کامیابی ہے۔ تو یوں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ صرف عرب کے لیے نہیں، وہ صرف عجم کے لیے نہیں، وہ صرف کالوں کے لیے نہیں، وہ صرف گوروں کے لیے نہیں، وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، اور وہ نہ صرف جناتوں کے لیے ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے محبوب خاتم الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب، عجم، جنات، انسان، موجودہ آئندہ آنے والے سب کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ پچھلے جو پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وہ صرف ایک شہر کے لیے یا پھر ایک گاؤں کے لیے یا پھر وہ ایک قوم کے لیے یا پھر وہ ایک خاندان کے لیے بن کر آئے ہیں۔ ہمارے نبی ایک خاندان، ایک قوم یا ایک شہر، ایک گاؤں کے لیے پیغمبر نہیں بن کر آئے ہیں، وہ تو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کو آنے کی وجہ یہ ہوتی تھی جب شریعت مسخ ہو جایا کرتی تھی، اللہ کا قانون مٹ جایا کرتا تھا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبروں کی لائی ہوئی نشانیاں ختم ہو جایا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بگاڑ میں اور ایسے ماحول میں پھر اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو بھیجا کرتا تھا۔ ہمارے نبی، ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانی ہے نبوت کی وہ کلام پاک ہے، اور کلام پاک آج تک 1450 سال ہو گیا، کوئی زبر زیر کسی نقطے میں اور کسی آیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب 1500 سال ہو گئے اب تک کس کی حفاظت ہوتی آ رہی ہے، تو یہ قیامت تک چلے گا یہ قانون، اور اس کی حفاظت ایسے ہی ہوتی رہے گی۔ اس کا ہم سب کے اوپر ایمان اور اعتقاد ہے۔ اس کو قرآن پاک میں یوں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے پیغمبر تجھ کو جو ہم نے بھیجا ہے سو سارے لوگوں کے واسطے، ہم نے جو آپ کو رسول بنایا ہے، بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے انسانوں کے واسطے۔ کافہ کے معنی آتے ہیں عام، اقوام عالم، دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں بستی ہیں ان سب کے لیے
بلکہ جناتوں کے لیے اللہ رب العزت نے رسول بنا کر بھیجا ہے. کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے. کس لیے بھیجا ہے؟ ایمان لانے پر اللہ کی رضا اور ثواب کی خوشخبری سنانے کو. اللہ کی جو مانے گا، اللہ کو جو مانے گا، اللہ کی جو مانے گا، اس کے اوپر اللہ کی رضا اور ثواب، اس کی خوشخبری لوگوں کو سناؤ. اللہ کی جو نہیں مانے گا، ایمان نہیں لائے گا، اس کو اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب کیا ڈر سنانے کو ہمارے نبی تشریف لائے. ہمارے نبی کیوں آئے ہیں؟ ایمان لانے پر اللہ کی رضا اور ثواب کی خوشخبری سنانے کے لیے. ایمان نہ لانے پر اللہ کا غضب، اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب کے ڈر سنانے کو. اسی کو فرمایا بشیروں، ایمان لانے پر خوشخبری سنانے کو اللہ کی رضا کی، وَنَذِيرًا، اور ایمان نہ لانے پر اللہ کے غضب کا ڈر سنانے کو. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا کہ سمجھدار آدمی تو اپنے نفع نقصان کو سوچ سکتا ہے. آگے فرمایا لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے اکثر لوگ دنیا کے اندر آج اس چیز سے غافل ہے، جہالت میں ہے. آج اس چیز سے پوری دنیا کے اندر کثرت جو ہے وہ جاہل لوگوں کی ہے، نا سمجھ لوگوں کی ہے. اگر سمجھتے وہ تو ایمان لاتے اللہ کو کی وحدانیت پر، اللہ کو ایک مانتے، اللہ کے رسول کو اللہ کا پیغمبر مانتے. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے ہیں، غیر مسلم اگر ایمان نہیں لائے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھتے نہیں ہیں. جاہل لوگ ہیں، وہ نا سمجھ لوگ ہیں. وہ سمجھدار اور عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے نفع نقصان کو سمجھ سکتا ہو. اور سب سے بڑا نفع ایمان لانے میں ہے، سب سے بڑا نقصان ایمان نہ لانے میں. فرمایا دیکھو وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، یعنی اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھتے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان لوگوں نے جب ان کو یہ بات کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو اکٹھا کرے گا، سب کو جمع کرے گا، قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر سب کے درمیان حق فیصلہ سنائے گا. یعنی قیامت کا جو ذکر اس آیت میں آیا تھا تو وہ لوگ اس آیت کو سن کر کے یوں کہنے لگے کب ہے وہ وعدہ، کب سنایا جائے گا فیصلہ، کب اللہ کی طرف سے فیصلہ کا دن آئے گا. تو یوں کہنے لگے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور کہنے لگے کب ہے یہ وعدہ، یعنی قیامت کب آئے گی، فیصلہ کب ہوگا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اور تمہارے تابع اور تمہارے اتباع کرنے والے سچے ہیں تو پھر لا وہ وعدہ کہاں وعدہ ہے. کافر لوگ کہا کرتے تھے. آگے فرمایا اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں ان لوگوں کہ جب اللہ کا وہ وعدہ آئے گا، قیامت آئے گی، ایک سیکنڈ، ایک گھڑی بھی مہلت نہیں ملے گی. لا یستاخرون، ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی ہے، مہلت نہیں ملے گی، ڈھیل نہیں ملے گی. اور نہ ایک گھڑی وہ ایک گھڑی پہلے آئے گی. جب اس کا وقت ہے لکھا ہوا وہ اسی وقت آئے گی ضرور. قیامت لکھی ہوئی ہے،
اور یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کب آئے گی؟ کسی انسان کو، کسی جنات کو، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو اللہ نے نہیں دیا ہے. اس کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے اور یوں کہہ دیا کہ آئے گی ضرور. اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے آئے گی ضرور. حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ہمارے نبی کہنے لگے قیامت کے لیے تو نے تیار کیا کر رکھا ہے؟ تیار کیا کر رکھا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تیاری کرو، کیوں خام کا کہہ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال تو ہونا ہی چاہیے زبان پر. تیاری کرو، آئے گی ضرور. وہ جب وعدہ کر لیا کسی کام کا، وعدہ جب وعدہ رکھا جاتا ہے تو وعدہ ہو جاتا ہے نہیں پورا. لوگ شادیوں کے وعدے رکھتے ہیں، لوگ ملنے کے وعدے رکھتے ہیں، وہ وعدے پورے ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. جب قیامت کا وعدہ اللہ نے کر لیا ہے تو پھر وہ آئے گا، وہ ٹل نہیں سکتا ہے. حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی. 5 چیزیں. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد مجھے ایسا رعب دے کر فرمائی کہ 1 مہینے کی مسافت تک لوگوں پر میرا رعب بیٹھ جاتا ہے. یعنی میں اتنی دور بیٹھا ہوا ہوں کہ ابھی 1 مہینہ مجھے وہاں جانے میں لگے گا، وہاں کے لوگوں کے دلوں میں میرا رعب ہے. یہ اللہ نے میری مدد فرمائی اس انداز میں. دوسری خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو یہ دی ہے، دوسری چیز کہ پوری زمین کو مسجد گاہ بنا دیا، سجدہ گاہ. جہاں چاہے نماز پڑھو، جس زمین کے ٹکڑے پر چاہے نماز پڑھو، شہر میں پڑھو، جنگل میں پڑھو، گاؤں میں پڑھو، راستے پر پڑھو، کہیں بھی پڑھو، نماز ہر جگہ ہو جائے گی. پہلی امتوں میں صرف ان کے گرجا گھروں میں اور عبادت خانوں میں ہی عبادت ہوتی تھی، اس کے علاوہ کہیں عبادت قبول نہیں ہوتی. ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت دی ہے کہ آپ کی امت اور آپ جہاں کہیں بھی مجھے سجدہ کرو گے وہیں قبول ہوگا. تیسری چیز یہ دی گئی ہمارے نبی کو کہ پوری زمین کو پاک زمین کو وضو کے لیے، یعنی تیمم، وضو سے پاکی حاصل کرنا، مٹی سے پاکی حاصل کرنا، یہ میری خصوصیت ہے، اللہ نے مجھے دی ہے. پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا کہ مٹی سے پاکی حاصل کر لیا کرتے. تو تیمم جو ہے، تیمم کہ پاک مٹی سے وضو کر لینا، پاکی حاصل کرنا، یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے. زمین کی مٹی کو پانی نہ ملنے پر یا پانی کا استعمال مضر ہونے کی صورت میں طہور یعنی پاک کرنے والا بنا دیا گیا ہے. کوئی آدمی بیمار ہے، پریشان ہے، پانی ڈاکٹروں نے منع کر دیا پانی نہیں لگانا ہے، تو ایسی صورت میں مٹی پر ہاتھ مارے اور اپنے چہرے پر پھیر لے، مٹی پر ہاتھ مارے، اپنے کوہنیوں سمیت ہاتھوں پر پھیر لے، اس کا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا. یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے. اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالی نے یہ دی ہمارے نبی کو کہ مال غنیمت اس امت کے لیے حلال قرار دیا گیا. یعنی جنگ کے میدان میں کفار سے، مشرکین سے جو مال حاصل ہو، پہلی امتوں میں یہ تھا کہ اس مال کو اکٹھا کر کے کسی پہاڑ پر، کسی جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے. آسمان سے آگ اور بجلی آتی تھی اور اس کو جلا کر ختم کر دیا کرتی تھی. یہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی. اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مال جو جنگ سے ملے کفار اور مشرکین کا، وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اس کو تقسیم کر لیں اور اس کو کھا لیں، کوئی دقت نہیں. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. پانچویں چیز یہ دی گئی، چوتھی چیز یہ دی گئی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہے ہمارے نبی کہ مجھے شفاعت کبریٰ کا حق دیا گیا ہے، یعنی کل قیامت کا میدان ہوگا، سارے نبی اور سارے انسان اپنی اپنی فکر میں نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس وقت شفاعت کا موقع دیا جائے گا، مقام محمود دیا جائے گا، اور میں پوری امت کے لیے اور سب کے لیے میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. یہ صرف ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، شفاعت کبریٰ. یعنی حشر کے میدان میں جس وقت کوئی پیغمبر شفاعت کی ہمت نہیں کرے گا، مجھے اس وقت شفاعت کا موقع دیا جائے گا. پانچویں چیز یہ دی گئی ہمارے نبی کو جو مجھ سے پہلے، یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو اپنے نہیں دی گئی. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا پہلے پیغمبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. یہ 5 خصوصیت ہمارے نبی کی خصوصیت ہے. اس لیے یوں فرمایا کہ کہہ دو تمہارے قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، کہہ دیجئے تمہارے واسطے ایک خاص دن کا وعدہ مقرر ہے، لا تستاخرون عنہ ساعہ، جس میں ایک گھڑی بھی مہلت نہیں ملے گی قیامت میں، جب قیامت آئے گی. ولا تستقدمون، اور نہ ایک گھڑی بھی وہ آگے بڑھے گی. جب وقت آئے گا تو پھر وہ آ کر رہے گا، وہ پیچھے ہٹنے والا اور آگے بڑھنے والا نہیں ہے. اس لیے قیامت کی ہمیں تیاری کرنی ہے. کیا چیز کہ ایمان لانا، ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اعمال صالحہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، نبی کے وسلم کی اطاعت ہم سب کو کرنی ہے. یہ قیامت کی تیاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، ہمارے ایمان میں، اعمال میں مضبوطی عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.